اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں دو نام الاحد اور الواحد ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نام و صفات میں دو نام یا دو صفت الاحد اور الواحد ہے، جس کا معنی ہم ایک کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان دونوں ناموں کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں ناموں میں جو پہلا نام ہے الاحد، اللہ رب العالمین کا جو یہ الاحد نام ہے قرآن حکیم میں ایک مرتبہ آیا ہوا ہے، اور وہ سورہ اخلاص میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہیے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، لم یلد، وہ نہ تو کسی کو پیدا کیا یعنی کسی کو جنم دیا، ولم یولد، اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا برابر نہیں، اس کا ساجی شریک نہیں۔ تو یہ وہی صورت ہے کہ جس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثلث قرآن ہے، ایک تہائی قرآن ہے، اسی کے اندر یہ نام آیا ہوا ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی کئی ایک ناموں کا اور کئی ایک صفات کا تذکرہ ہوا آیا ہے۔ تو یہ جو نام ہے الاحد، اس کا معنی ایک ہوتا ہے، یہ قرآن حکیم میں ایک ہی جگہ سورہ الاخلاص کے اندر آیا ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو نام ہے الواحد، اس کا معنی بھی ہم ایک ہی کرتے ہیں، یہ قرآن حکیم میں کئی ایک مرتبہ آیا ہے، کئی ایک جگہوں پر آیا ہے۔ مثال کے طور پر چند ایک جگہ دیکھیے، سورہ البقرہ آیت نمبر 167 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود الہ واحد، الہ واحد، صرف اور صرف ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے، یعنی جو رحمان اور رحیم ہے، یعنی اللہ رب العالمین۔ تو اس میں بھی دیکھیے الہ واحد کہا گیا ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی طرح سورہ یوسف اٹھائیے، آیت 39 کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہے، جیل میں قیدیوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں، تو قیدیوں سے کیا کہہ رہے ہیں، ذرا میرے قید کے ساتھیوں یہ بتاؤ، اَأَرْبَابٌ، کیا کئی ایک خدا، کئی ایک رب، متفرقون، جو الگ الگ ہیں، ان کی وہ ذات میں، صفت میں، مثال میں اور اسی طرح تعداد میں سب الگ الگ ہیں، متفرق ہیں، خیر، کیا یہ بہتر ہے ام اللہ، یا پھر وہ اللہ الواحد جو واحد ہے، ایک ہے، القہار، بڑا زبردست طاقت اور قوت والا ہے، ایک اللہ بہتر ہے یا پھر اتنے سارے؟ یہ تبلیغ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے سورہ 7 کا مطالعہ کریں، آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، بالکل وہی الفاظ جو الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہے وہی حاوی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، الواحد جو الواحد ہے، القہار، اور وہ کیا ہے، قہار ہے، زبردست قوت والا ہے، غلبے والا ہے۔ اسی طرح سورہ رات کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں قل، کہیے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہی واحد ہے، القہار ہے۔ دیکھیے کئی ایک آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے الواحد کا نام یا الواحد جیسی صفت کا جو ہے استعمال کیا ہے۔ تو بہرحال یہ چند آیات ہے جس میں دو باتوں کا تذکرہ ملا، ایک تو اللہ رب العالمین کے لیے الاحد نام کا ثبوت ملا، اور اسی طرح ایک نام الواحد کا بھی ثبوت ملا۔ اب آپ دیکھیں گے ان دونوں ناموں کا معنی کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں نام جو ہے اللہ رب العالمین کی احدیت، ایک ہونے پر، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی معنی اس کا یہ ہے کہ جتنی بزرگی کی، جلال کی
اور عظمت کی، کبریائی کی اور جمال کی، خوبصورتی کی جتنی صفات ہو سکتی ہے وہ سب کے سب ایک ہی اللہ کے اندر بدرجے کمال موجود ہے. کسی اور میں وہ ایک ہی ہے، تنہا ہے، کوئی اور ہے نہیں اس کے وجہ. تو اس کا معنی ہم یہ سمجھیں چند ایک نقطوں میں، تو یہ کہ اللہ رب العالمین احد ہے، واحد ہے، تو وہ اپنی ذات میں، کیا اللہ رب العالمین اپنی ذات میں ایک ہی ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے کہ اس کی طرح کوئی ایک اور ہے. ذات ہی ایک ہے، کیا اس کی ذات ہی ایک ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی صفات میں بھی ایک ہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا، اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، کوئی مثیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ذات میں ایک ہوا الاحد واحد کہ اس کی طرح کوئی اور بھی نہیں ہے، اور اسی طرح صفات میں بھی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اور اسی طرح تیسری چیز میں اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں بھی ایک اتنا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی مددگار نہیں. غور سے سنیے، اللہ رب العالمین اپنے کاموں میں اکیلا ہے، واحد اور احد ہے، تنہا ہے. اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں کہ کوئی مل کے اس کے ساتھ کام کر رہا ہو، یا پھر اس کا کوئی مددگار اس کے کاموں میں مدد کر رہا ہو. یہ تیسری چیز ہوگی. چوتھی چیز، اللہ رب العالمین اپنی الوہیت میں، یعنی عبادت کے مستحق عبادت ہونے میں ہی تنہا اکیلا ہے. اس کے ساتھ بھی کوئی محبت میں، تعظیم میں، اور جس کے لیے خشوع اختیار کیا جائے، جس کے لیے بے بسی کا اظہار کیا جائے، اس کا مثل بھی کوئی نہیں ہے. چار باتیں ہو گئی. یہ چار باتیں نقطہ جس نے سمجھ لیا وہ توحید سمجھ لیا، ورنہ توحید نہیں سمجھ پائے گا. عبادت میں بھی، اب عبادت دیکھو، محبت کا نام بھی عبادت ہے، کسی کی تعظیم کرنا یہ بھی عبادت ہے، کسی کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کر لینا یہ بھی عبادت ہے، کسی کے لیے اپنے آپ کو جھکا لینا یہ سب عبادت ہے. یہ سب کی سب باتوں میں اللہ رب العالمین کیا اکیلا تنہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ذات، پھر صفت، پھر افعال اور پھر الوہیت، عبادت. یہ چار باتیں جس نے سمجھ لی وہ توحید کو سمجھ لی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی تنہا اکیلا ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی ذات ہے. اگر کوئی ذات بناتا ہے، کسی اور کو درجہ دیتا تو کوئی اللہ کو جوس بنا لیتا، ٹکڑے میں بانٹ دیتا ہے، جیسا کہ دیگر لوگ کرتے ہیں. تو ذات میں بھی اللہ رب العالمین تنہا، صفت میں بھی تنہا، اپنے کاموں افعال میں بھی تنہا، اور اپنی الوہیت کے اندر، عبادت کے اندر بھی تنہا ہے. اسی کو الاحد اور الواحد کہا جاتا ہے. اور جس نے ان تمام چیزوں میں کسی کو شریک کر لیا، اس نے اللہ رب العالمین کو الاحد نہیں مانا، الواحد بھی تسلیم نہیں کیا. تو کہتے ہیں واحد اسی کو کہا جاتا ہے جس کی صفت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ جتنی صفات ہے وہ بدرجے کمال، وہ اس میں اکیلا ہے، تنہا ہے، اور پوری مخلوق اس بات سے عاجز ہے، قاصر ہے کہ اس کی کسی بھی صفت کا احاطہ کر سکے، پہنچ سکے. کہ اللہ کی ایک صفت کو ہم جان لیتے ہیں، اس کا احاطہ کر لیتے نہیں کر سکتے، اس کو پوری طور پہ جان لیتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے مثل لانا تو یہ تو بہت مشکل بات ہے، مشکل نہیں، ناممکن بات ہے. مشکل تو کہنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ کیا ممکن ہی نہیں. یہ ہے الاحد اور الواحد. اس کو بہت غور سے سمجھے آپ، اس کو بہت غور سے سمجھے. انشاءاللہ مسلسل کئی ایک درس اس سلسلے میں چلتے رہیں گے. اس کو مسلسل سمجھیے گا، کیونکہ جس نے اللہ کے الواحد اور الواحد ہونے پر برابر ایمان نہیں ہوا، پھر اس کی کامیابی نہیں، اس کی نجات نہیں. کیونکہ وہ توحید ہی اصل ہے، توحید ہی اصل ہے، اور چاروں طرف شرک کے مظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس لیے اس نام کو بڑے ہی غور سے سمجھے، اور جتنا ممکن ہو سکے اتنا اس پر غور و فکر کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہاں پہ مختصر اتنا تذکرہ کیا ہے. ہم انشاءاللہ دھیرے دھیرے قرآن آیات سے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اپنا صحیح اور حقیقی تعارف حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. تیری توحید جو اصل توحید ہے اسے سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.